اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کا سمجھنا، سمجھانا، دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنائے اور اسے ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو اس آیہ مبارکہ سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کا اعلان کرنا پسند نہیں کرتا مگر اس شخص سے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میرا حق مار لیا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے یا میرے مال میں چوری کی ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ خصوص بالخصوص ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ میڈیا کا مس یوز کرنا حرام ہے اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ کوئی بھی خبر نشر کرنے سے قبل میڈیا کو چاہیے وہ اس بات کا نوٹس لے، کیا اس بات سے خیر پھیلے گی یا شر پھیلے گا، چونکہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس کو اس بات کی اجازت فقط اس لیے دی گئی ہے تاکہ اسے اس کا حق دلوایا جا سکے، تاکہ اسے خیر پہنچے، نہ کہ اسے اس بات کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ معاشرے میں شر پھیلے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ فقط اس لیے، اور اس سے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ کمپلین کرنا ایک الگ چیز ہے اور بیک بائٹنگ ایک الگ چیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص شکایت اور غیبت کو ایک سا سمجھے تو وہ غلط ہے، کیونکہ شکایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس جگہ پر جا کر اپنے ساتھ بیتے ہوئے ظلم کا اعلان کرنا اور بتانا جہاں اس بات کی امید ہو کہ یہاں سے میرے دکھ کا مداوع ہو جائے گا۔ اور غیبت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو باتیں کرتے رہنا جو اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اہل کتاب کے جرائم کی فہرست اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ سے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کر دیں، پھر یہ ایمان لائیں گے، جبکہ موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ بولے ارنا اللہ جہرا، ہمیں جہرن اللہ دکھاؤ، جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، انہیں حکم دیا تھا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس حکم کو نہ مانا، اس کی نافرمانی کی، اس کے برعکس کیا۔ اور پھر ان کو بتایا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے مت بڑھنا، لیکن ہفتے کے دن انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، حد سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کے سبب لعنت کے مستحق ہوئے۔ اور فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور حضرت مریم پر بہتان باندھا۔ اور کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی ان لوگوں نے انہیں قتل کیا، نہ ہی سولی دی، بلکہ اللہ نے اس شخص کو جس نے یہودیوں کو گائیڈ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اس گھر میں موجود ہیں، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا، اور یہودیوں نے اسی کو پھانسی لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ، اللہ نے عیسیٰ کو بلند کر لیا، اللہ نے عیسیٰ کو ان سے محفوظ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب عیسیٰ قیامت سے قبل آئیں گے اور خنزیر قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ پر بہتان ہے جو وہ باندھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو یہ ہلاک کر دے الیاذ باللہ تو کون ہے جو عیسیٰ بن مریم کو بچا لے گا؟ تو عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر وہ بات مت کہو جو جھوٹ ہے۔
اللہ کے متعلق اور اللہ کے ساتھ منسوب کر کے بس وہی بات کو جو کتاب میں موجود ہے اور جو حق ہے، جو سچ ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اب دین میں غلو کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام دیے جو بن باپ کے پیدا کیے، یہ بطور معجزہ ان کو دیا تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس کا الٹا استعمال کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے اور جھکتے، اللہ کی قدرت پر اور یقین رکھتے، انہوں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ جب انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اللہ پر بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دین میں غلو نہ کرو، تو پتہ چلا غلو جو ہے، زیادتی جو ہے، امبیلنسمنٹ، اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا، انسان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ بدترین لوگ کون ہیں، بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ کون ہیں؟ فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، وہ گمراہی کا مجسمہ ہے، سرتپا گمراہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عمل اور ایمان کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو تمہارے پاس میرا نبی آ گیا، میرے محبوب آ گئے جو میری طرف سے برہان ہے، روشن دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور میں نے ان پر قرآن کو نازل کیا جو واضح نور ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اب جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھام لے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اسے کیا ملے گا؟ اسے اعتصام باللہ ملے گا، اسے اللہ کی رسی کو تھامنا، اور جسے اللہ کی رسی مل گئی وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا اور آخرت میں ہدایت پا جائے گا۔ نہ صرف ہدایت پائے گا بلکہ اس کو جو فالو کرے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں، تو کلالہ کی وراثت کا حکم بیان کرتے ہوئے اور اس کے مسائل بیان کرتے ہوئے سورۃ نساء کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر سورۃ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسے مائدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا، کیا آپ کا اللہ آسمان سے ہم پر خوان نازل کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہم پر دسترخوان نازل کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہم قلب مطمئنہ کے لیے ایسا سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور ان کے سوال پر اللہ نے آسمان سے خوان نازل کر دیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو خصوص بالخصوص ذکر کیا گیا وہ تکمیل اسلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اسے تمہارے لیے بطور دین چن لیا ہے۔ اب حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، یہودی آئے، کہنے لگے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ عرفہ کا دن تھا اور وہ جمعہ کا دن تھا، تم ایک میں عید مناتے، ہم نے تو اس دن دو عیدیں منائی تھیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے وہ انسان کی شرافت کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے کویننٹ کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ایفاء بالعہد کرو۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں تو تم میرے وعدے پورے کرو۔ میرے وعدے کیا ہیں؟ کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارو، میرے حبیب کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارو۔ جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے اوفوا بعہدکم، اوفوا بعہدکم، اوفی بعہدی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور میرا وعدہ کیا ہے؟ کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت میں خیر دوں گا، کامیابیاں دوں گا، غلبہ دوں گا، سرخرو کر دوں گا۔ اور فرمایا اگر تم نے بندوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ جنگ بندی کا معاملہ ہے یا وہ امن کا معاہدہ ہے، اور جس چیز کا بھی معاہدہ ہے اس معاہدے کا پاس رکھو، اسے پورا کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے متعلق ہمیں تعلیم دی ہے چونکہ ہم نے گوشت کھانا ہے۔ اب کون سے جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور کون سے جانوروں کا حرام ہے؟ تو فرمایا بہیمۃ الانعام احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپاؤں کو حلال کر دیا گیا ہے سوائے ان کے جن کا بھی ذکر کیا جائے گا وہ حرام ہے۔ ہاں حالت احرام میں
تمہارے لیے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، حرام ہے۔ ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے لیے خون مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اللہ اکبر کی بجائے لات و منات یا کسی بت کا نام لیا جائے، اس سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن پیدا کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کے نام پر اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو وہ بکرا بھی شاید حرام ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اور ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی قربانی کرتے وقت کسی جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے وقت اللہ کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں لیتا، اور اگر لیا جائے تو وہ جانور مطلقاً حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس مسکنسیپشن کو دور کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمنخنقہ، وہ جانور کے جس کا گلا گھونٹنے کے سبب وہ مر جائے، اور وہ جانور کہ جسے لاٹھی پتھر یا گولی سے مارا گیا ہو، والمتردیہ والنطیحہ، وہ جانور جسے کسی جانور نے سینگ مار دیا، یا وہ جانور جو بلندی سے گر کے مر جائے، یا وہ جانور جسے کسی بت کے تھان کے اوپر ذبح کیا گیا ہو، یا وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یا جسے اس نے کھا لیا ہو جو شکار کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا لیکن اس نے اس کو کھا لیا، تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب سدائے ہوئے جانوروں کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے۔ شکار کرنا ہے تو شکار ان جانوروں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جنہیں آپ نے سدھایا ہوا ہے۔ اور اس کی تعریف کیا ہے کہ جب آپ اسے چھوڑیں شکار کے لیے تو وہ شکار کرنے کے بعد اس میں سے کچھ کھائے نہ، بلکہ اس شکار کو پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے یا وہی رکا رہے، اس میں کسی طرح کی کوئی لقمہ یا کوئی نوالا یا گوشت کا ٹکڑا وہ نہ کھائے۔ اگر ایسا ہو تو وہ جسے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا شکار کرنے کے لیے، اس نے شکار کیا تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوا تو وہ جانور جس کا شکار کیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اب چونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں ہر فرد دوسرے کا محتاج ہے۔ اب اسلام نے کتنا پیارا کرائٹیریا دیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کس کام میں کرنی ہے، اور مدد کرنے کا ماٹو کیا ہونا چاہیے۔ کیا نسل پرستی ہونی چاہیے، قبیلہ پرستی ہونی چاہیے، نسب پرستی ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرمایا جب بھی تم نے کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے تم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کیا یہ نیکی کا کام ہے کہ برائی کا کام ہے۔ اگر نیکی کا کام ہے، وہ کوئی کالا کرے یا گورا کرے، وہ اجمی کرے یا عربی کرے، وہ حبشی کرے، وہ کوئی بھی کرے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم پر یہ لازم ہے اور تمہیں یہ حکم ہے کہ تم نے اس کے ساتھ نیکی کے کام میں اور تقویٰ کے کام میں مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے، اور یہ حکم ہے۔ اور نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یوں نہ ہو کہ قبیلہ، نسب، نسل، خاندان تمہیں برائی کے کام میں تعاون کرنے پر مجبور کر دے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، بتلایا نماز سے پہلے کیا لازم ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، اور پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو لو۔ ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اگر ایسا ہے کہ تم جنبی ہو اور پانی موجود نہیں ہے تو اے امت محمدیہ، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے لیے تیمم کو مشروع کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی پیارا اصول ہمیں دیتا ہے جس کے اوپر عمل کر کے نہ صرف انسانیت اپنی پیک پہ جا سکتی ہے، اپنی معراج کو پا سکتی ہے، بلکہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہر طرف امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اور لوگوں کے جان اور مال خود بخود محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں کوئی نرمی نہ برتی جائے، وہ کوئی غنی ہو کوئی فقیر ہو۔ اب چونکہ یہ بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ عدل کیسے کریں گے، اس کا کوئی ضابطہ، کوئی اصول کیا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں ہم عدل کے ساتھ قائم رہ سکیں۔
تو فرمایا اس کا ضابطہ رسول یہ ہے قوامین للہ شہداء بالقسط، جب تم اللہ کے لیے حق کے ساتھ حق کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ گے اور اللہ کے لیے عدل کرنا چاہو گے، نہ اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی انتقام کے لیے، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر عدل قائم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بات سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ عدل چونکہ تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا اللہ کے لیے کرنا ہے؟ اس کا پتہ چلے گا جب تمہاری عدالت میں تمہارا دشمن آئے گا، ایک یہودی ہوگا اور ایک طرف وقت کا امیر المومنین ہوگا، اور امیر المومنین کے حق میں اس کا بیٹا گواہی دے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام کا اصول ہے عدل کرنا ہے۔ اور عدل کس لیے کرنا ہے؟ عدل اس لیے نہیں کرنا کہ ہمارا ذاتی مقصد پورا ہو جائے، بلکہ عدل اس لیے کرنا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے محروم نہ کر دے، کیونکہ عدل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی قوم کی دشمنی تمہیں اللہ کے لیے عدل سے محروم کر دے تو پھر سمجھ لو کہ تم عدل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، تم اپنے ذاتی انتقام کے لیے کر رہے ہو، اپنے مناصب کو بچانے کے لیے کر رہے ہو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں عدل کی بڑی کمی ہے، جس کے سبب معاشرے کی حالت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جب ہم آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ڈیوائن ریویلیشنز ہیں ان کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ہمیں بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے۔ میرے بندو، میں نے یہودیوں کو تورات دی، اس میں کیا تھا؟ ہدم و نور، میں نے اس میں ہدایت رکھی تھی اور ان کے لیے نور رکھا تھا، اور وہ ہدایت نور تھی۔ اگر وہ اس نور کی پیروی کرتے تو وہ شرک سے، وہ کفر کے اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے نکل جاتے، ہدایت کے چراغوں میں اور ہدایت کے میں داخل ہو جاتے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ ہماری رحمت کے مستحق ہوتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے چھوڑا، انہوں نے اپنے فیصلے اس کے خلاف کیے، اس کے بغیر کیے، اور پھر کیا ہوا؟ جب ہدایت کو چھوڑا تو جہالت، گمراہی ان کا حصہ بنی، اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب ایسا کیا تو اللہ نے انہیں کافر قرار دیا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ کے مرتکب ہوئے، اس کے مستحق ٹھہرے۔ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے تورات کی بعد انجیل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ہم نے انجیل دی تھی اور حکم دیا تھا کہ اہل انجیل کو کہ فیصلہ اس کے مطابق کرنا، کیونکہ یہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ ڈیوائن ریویلیشن ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، سب انسانوں کے لیے ایکول ہے، برابر ہے اس میں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امیروں کے لیے الگ قانون بنا دیا، غریبوں کے لیے الگ قانون بنا دیا۔ انہوں نے اللہ کی آیت کو واضح کرنے کے بجائے چھپا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو ایسا کرے تو وہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے یہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، یہ ساری کتابیں من جانب اللہ ہیں، تو جو اللہ کی طرف سے دیا گیا منشور ہے، انسان کے لیے اس سے بڑھ کر، اس سے اچھا کائنات میں کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ انسانوں پر لازم ہے اس دستور کی پیروی کریں۔ اگر وہ اس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ مومن قرار دیے جائیں گے، قد افلح المؤمنون، اور جب وہ مومن ٹھہریں گے اور مومن ہو جائیں گے تو وہ فلاح پا جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی کا صحرا ان کے سر ہوگا، آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی اس نافرمانی اور اس بے باکی کا ذکر کرتا ہے۔ جب ان کے مطالبے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، تو مصر میں داخل ہونے کے لیے فلسطین میں جب انہوں نے داخل ہونا تھا تو وہاں ایک ایسی قوم تھی جسے قوم عمالقہ کہتے ہیں، جو بہت طاقت والے تھے، کہا ان سے جہاد کرو، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے جہاد کرے، فَاذْهَبَا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا انی لا املک الا اخی، میں تو اپنی اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہم اور ان فاسق لوگوں میں فرق کر دے۔ اس نافرمانی کی سزا اللہ نے یہ دی، فرمایا فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، یہ زمین ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اسی میں سر مارتے پھریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 40 سال تک اس میں سر مارتے پھرے۔ ایسا ہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور ایسا ہی ہوگا
اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، جہاد کو چھوڑ دیں گے، کوشش کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، اسی زمین میں کٹتے مرتے پستے رہیں گے، لوگ انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہیں گے۔ مسلمانوں اب وقت ہے، ہمت کیجئے، ہمت، مجاہد بنیے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیں، فرمایا من ماتا ولم یغزو، جو مر گیا اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بہ نفسہ ماتا علی شعبۃ من النفاق، اور اس کے دل میں یہ خواہش بھی نہیں تھی، یہ نیت بھی نہیں تھی کہ میں اللہ کے راستے کا مجاہد بنوں، شہید ہو جاؤں، تو فرمایا وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ آج دیکھیں مائیں دیکھیں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی، مسجد میں مدرسے کی طرف نہ جانا، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، اسکول میں جاتے وقت نہ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، نہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ مسجد اور مدرسہ ہی دو ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں بچہ جائے گا تو وہ انسیکیور ہوگا۔ یہ کیا عجیب منطق ہے، سمجھ سے بالا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے۔ وہ کیا قصہ ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے دستور کے مطابق قربانی کی، اور دستور کیا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ آتی، اس کی قربانی کھا لیتی۔ مسئلہ کیا تھا؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد جڑواں پیدا ہوتی تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور جو جڑواں پیدا ہوتے تھے تو آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایک کو دوسرے کی والی کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا تھا، اور دوسرے کو پہلے والی، یا اسی طرح الغرض وہ جو اکٹھا جوڑا پیدا ہوتا تھا وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، اور قابیل یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ حابیل نے کہا قربانی کر لیں، قربانی کی گئی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کرنا چاہا، اور حابیل نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں تو ایسا نہیں رکھتا، ہاں میں تو یہی چاہوں گا کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے ہی سر آ جائے، میں بالکل آگے نہیں بڑھ رہا۔ پھر کیا کیا قابیل نے؟ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنے نفس کی بات مان کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا روئے زمین پر قتل کیا گیا، اور آخر قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا حصہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ جب اس نے قتل کر لیا، اب وہ پشیمان ہے، اس کا کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کی لاش کو اٹھائے پھر رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے دو کوے بھیجے، ایک نے ایک کو مار دیا، اور مارنے کے بعد زمین کو کریدا اور اس کو وہاں دفن کر دیا۔ اس سے دیکھا قابیل نے کہ اچھا یوں کیا جائے، اس نے زمین کھودی اور حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ سیکھنا چاہیے، جہاں سے بھی سیکھنے کو ملے سیکھ لینا چاہیے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا چاہیے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں بھی شاید حالت ایسی ہے کہ ایک قابیل ہے اور دوسرا حابیل ہے۔ تو عقل مند اور نیک لوگوں کے لیے یہی نصیحت ہے جو حضرت حابیل نے کی تھی اور کہی تھی کہ دیکھو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں تمہیں قتل نہیں کر رہا، میں اللہ کے ہاں مجرم ہو کر پیش نہیں ہونا چاہتا۔ ہاں اگر یہ جرم تم اپنے سر لینا چاہتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ مزید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کے متعلق فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اب وہ لوگ جو ٹیررزم کو اسلام کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، انہوں نے اسلام کو مطالعہ ہی نہیں کیا۔ انہیں چاہیے تعصب سے بالا ہو کر اسلام کا مطالعہ کریں۔ اسلام تو دہشت گردی مٹانے آیا ہے، امن پھیلانے آیا ہے، نہ کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے۔ فرمایا جو محاربہ کرے، فساد پھیلائے زمین میں، اسے قتل کر دیا جائے، اسے سولی دے دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو انہیں دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ابھی انہیں معاف نہیں کر دیا جائے گا بلکہ ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اسلام جیسا کہ لوگوں کے مالوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لوگوں کی جانوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو پروٹیکشن آف مال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جو مرد یا جو عورت چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
اب وہ چوری کی مقدار 10 درہم ہوگی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ جب چوری کے ساتھ ہاتھ کٹنے لگیں گے پھر معاشرے میں چوری چکاری ختم ہو جائے گی اور اس کی ریشو بہت کم ہو جائے گی، چونکہ جن بے ممالک میں جرم کے اوپر سزا دی جاتی ہے، حد لاگو ہوتی ہے، وہاں جرم کی ریشو کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم مزید بڑھتے ہیں تو اسلام، چونکہ آپ کو پتہ ہے، کسی بھی نفس کی اور کسی بھی جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اور فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان ہے قصاص میں، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْجُرُوحَ قصاص، اور جو زخم ہے ان میں قصاص ہوگا، اور جو شخص معاف کرنا چاہے فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو وہ اس کے گناہوں کے لیے اللہ کے ہاں کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے خلاف فیصلہ کرے وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون۔ اب کیا ہوا، کچھ لوگ حضور کے زمانے میں یہ چاہتے تھے، جو طاقتور تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا اگر ایک بندہ قتل ہوتا تو وہ 2 بندے قتل کر دیتے، کیوں کہ ہم افضل ہیں۔ تو یہ جاہلیت کا دستور تھا۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم جاہلیت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ آج کیا ہوتا ہے، کوئی وڈیرا مر جائے، اسے مار دیا جائے تو اس کے بدلے میں بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ وڈیرا تھا۔ یہ جاہلیت ہے۔ اسلام جہالت نہیں، تعلیم دیتا ہے، علم پھیلاتا ہے، اور ان چیزوں کو جاہلیت قرار دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور فرمایا اللہ کے حکم سے بہترین کون ہے جو فیصلہ کرے، لیکن یہ ان کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے یہودیوں نے جو ہمارے ساتھ میثاق توڑا، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی بدتر کر دیا، اور انہیں جو ہم نے ہدایت دی تھی ان کے دل اس سے خالی ہو گئے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور آپس میں ان کے کیا ڈال دی گئی، عداوت، بغض، دشمنی جو قیامت تک رہے گی۔ اور عیسائیوں کے جرم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، حالانکہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا۔ من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، کون ہے کہ جو اللہ سے بچا لے اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے عیسیٰ بن مریم اور ان کی امی کو اور تمام انسانوں کو؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اور یہود و نصارہ جو یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو پھر تم باندر کیوں بنا دیے گئے، پھر تمہیں خنزیروں کی شکل میں کیوں بدل دیا گیا، کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اور اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم ابن اللہ و اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو 40 دن کے بعد، تاکہ تمہیں جنت میں دوام نصیب ہو۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان کو دوست مت بنانا جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کے شاعر کو کمتر جانتے ہیں، جن ملکوں میں پردہ کرنے پر پابندی ہو، جہاں نماز پڑھنے کی کھلے عام اجازت نہ ہو، ایسے ممالک سے دوستی مت قائم کرنا کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا تمہارا دوست کون ہے؟ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں اور مومنین ہیں۔ اور پھر انہیں تم نے دوست بنانا ہے، اور جسے دوست بنایا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے احکام پہ چلا جاتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ایمان والوں کی صفات اللہ نے ذکر کی، فرمایا یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر سخت ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، آپس میں وہ نرم خو ہیں، جس طرح ریشم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں، ایک دوسرے کو بخش دینے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں، اللہ کی رضا میں کے لیے آپس میں صلح رکھنے والے ہیں، آپس میں دوستی رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم،
وہ حق بات کہتے وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں تک ہمارے چھٹے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے کوشش کی اس کو سیکھنے کی، ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔